کوئی سانپ کا ڈسا ہوا ہے، اگر وہ اس سانپ پر نظر کرے گا تو وہ جیتا رہے گا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت عدد کی کتاب 21 باب 4 سے 9 آیت مقدسہ تک۔ انہی دنوں میں بنی اسرائیل نے کوہ ہنوز سے بحر کلزم کے راستے پر کوچ کیا تاکہ ادوم کے ملک سے گھوم کر جائیں، اور اس سفر کے سبب سے لوگوں کے دل تنگ ہوئے اور لوگ خدا اور موسیٰ کے خلاف بولے اور کہا، تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا تاکہ ہم بیابان میں مر جائیں؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے لیے نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے، اور ہمارے دل اس ہلکے کھانے سے نفرت کرتے ہیں۔ تب خداوند نے آتشی سانپ لوگوں کے درمیان بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت لوگ اسرائیل میں سے مر گئے۔ تب لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور کہا، ہم نے گناہ کیا کہ ہم خداوند کے اور تیرے خلاف بولے، سو تو خداوند سے دعا مانگ کر وہ سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ تب موسیٰ نے لوگوں کے واسطے دعا مانگی، تو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو ایک سانپ بنا اور اس کو ایک بلے پر اونچا کر، تو جو ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ تب موسیٰ نے پیتل کا سانپ بنایا اور اس کو بلے پر رکھا، تو ایسا ہوا کہ اگر کسی انسان کو سانپ نے کاٹا اور اس نے پیتل کے سانپ پر نظر کی تو وہ جیتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ زبور 102 جماعتی جواب۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ میری مصیبت کے دن اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ، جس دن تجھے پکاروں تو جلد میری سن لے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ اے خداوند قومیں تیرے نام سے اور زمین کے بادشاہ تیرے جلال سے خوف کھائیں گے، جب خداوند نے صہیون کو تعمیر کر لیا ہوگا اور اپنے جلال کے ساتھ ظاہر ہو چکا ہوگا۔ وہ مسکین کی دعا کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کی عرض کو حقیر نہ جانے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ آئندہ پشت کے لیے یہ باتیں قلم بند کی جائیں، اور امت جو پیدا کی جائے گی وہ خدا کی حمد کرے، کیونکہ خداوند نے اپنے بلند مقدس سے نظر کی ہے اور آسمان پر سے اس نے زمین کو دیکھا ہے، تاکہ قیدیوں کی آہیں سنے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری دہائی تیرے حضور پہنچے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب 21ویں سے 30ویں آیت۔ جب تم نے ابن انسان کو بلند کر دیا ہوگا تب تم جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ اس وقت یسوع نے فریسیوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تب یہودیوں نے کہا، کیا وہ خودکشی کر لے گا جو وہ کہتا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ تم اس دنیا کے ہو، میں اس دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو تم اپنے گناہ میں مرو گے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے سچا ہے، اور وہ باتیں جو میں نے اس سے سنی ہیں میں دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے باپ کی نسبت کہہ رہا ہے۔ پس یسوع نے کہا، جب تم ابن انسان کو بلند کرو گے تب تم جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور میں آپ سے کچھ نہیں کرتا مگر جیسا باپ نے مجھے سکھایا ویسے ہی یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا ہے
وہ میرے ساتھ ہے، اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔